نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الآخر۔ سامعین گرامی، جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ الفاروق مسجد 70 کی دہائی میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اور پھر اس کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی ایک مرحلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کا نیچے والا حصہ جو ہے کسی حد تک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ مسجد کے جو تعمیر کنندہ ہیں اور اس میں آپ دوستوں نے بھی مسجد کی تعمیرات اور اخراجات کے سلسلے میں اپنا بھرپور حصہ ملایا، اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا 1.5 سال کا سفر تھا، باہر بھی رہے۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ سفر جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب دوستوں کو، ہمارے سب نمازیوں کو، ہمارے سارے ان احباب کو، ساتھیوں کو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، اپنا اپنا حصہ ملایا اور اس کی تزئین کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اور اس کی آرائش و زیبائش کے لیے اور اس کی فاؤنڈیشن کے لیے جس صاحب نے جتنا بھی حصہ ملایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حصے کے مطابق نہیں، اپنی رحمت کے مطابق اور اپنی شایان شان اللہ سب دوستوں کو اپنی رحمتوں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ ہمارے انتظامیہ کے ساتھی، ہمارے جملہ دوست، اللہ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کا آج آخری دن ہے، یعنی کہ ایک حد تک آخری دن ہے، اور اگر 29 کا دن ہے اور 29 کا مہینہ ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز آج رات سے تراویح شروع ہو جائے گی۔ رمضان مبارک اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، شفاعت والا مہینہ، نجات والا مہینہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ ان کے برکتوں سے ہمارے گھروں پر اپنے رحمت برکت نازل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کی۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اولاد آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے شروع کرتا ہے۔ آپ ایک نیک عمل کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کی جو ثواب کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے۔ ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی ایک حرف پڑھتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، سال بھر کے عربی جو مہینے ہیں ان کے مطابق 360 دن ہیں، جو انگلش مہینے ہیں اور عیسوی سن ہے ان کے مطابق جو ہے 365 دن سال کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، 30 روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں 300 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ 10 گنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ 10 گنا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عید کے بعد دوسرے دن یا اگلے مہینے میں لوگ 6 روزے رکھتے ہیں شوال المکرم کے، اور ان کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 60۔ کتنا ہوگا؟ 60۔ اس لیے ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ مہینے کے روزے بھی رکھ لیں اور وہ 6 روزے بھی رکھ لیں تو ٹائم ہمارا کم لگے گا، لیکن ثواب ہمیں 360 روزے کا ملے گا۔ ہم جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جس بھی ہم کار خیر کی بنیاد رکھتے ہیں، عمل صالح کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کا ثواب، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی ابتدا جو ہے یضاعف الحسنۃ، اور پھر فرمایا بعشر امثالھا۔ اللہ تبارک و تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایک نیکی کے کام کی بنیاد رکھو، 1 روپیہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کیا ہے؟ 10 روپے ملیں گے۔ ایک حکایت ہے، کوئی اتھنٹک نہیں ہے، اتھنٹک نہیں ہے میں یہ کہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی وہ مضبوط بات بھائی، مگر حکایت ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پیسے دیے کہ مارکیٹ سے ایک سیب لے آؤ، ایک سیب لے آؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیب لے کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک فقیر اور سائل مل گیا، اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے ایک سیب دے دو۔ اب ظاہر ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ بڑی خواہش کی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی کے لخت جگر نے بڑی خواہش کی ہے، چلیں اس کو ذرا دھکا لگا دیتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ ایک سیب جو ہے اس فقیر کو دے دیا۔ جبریل امین جنت سے 10 سیب لے کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 سیب ہیں، ایک سیب اللہ کے راستے میں کس نے خرچ کیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ 10 سیب ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی صحابی کو دیے کہ یہ مولا علی نے نیکی کا عمل کیا ہے، اس کا عوض ملا ہے اس کو، آپ مولا علی تک پہنچا دیں۔ وہ صحابی نے ایک سیب اپنی پاکٹ میں رکھ لیا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، فرمایا علی یہ آپ کے کسی نیکی کا بدلہ، کسی نیکی کا عوض، کسی کار خیر کا عوض ملا ہے، یہ آپ لے لیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بات پر اعتماد کتنا تھا، اللہ کی بات پر بھروسہ کتنا تھا، اللہ کی بات پر ان کا یقین کتنا تھا۔ مولا علی نے جب سیب گنے تو سیب کتنے تھے؟ 9۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ لے جا، کسی اور کے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا نہیں یار، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ مولا علی کو دو، یہ کسی نیکی کا عوض ہے، کسی نیکی کا بدلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے مجھے کسی نیکی کا عوض ملتا تو وہ 10 ہوتے، کیونکہ میرا اللہ کے اور رسول کے فرمان پر اعتماد ہے، ایک نیکی کریں گے اس کا بدلہ 10 ملے گا۔ یہ ہم ہیں بھائی، یا تو ہم بہت جلدی والے ہو جاتے ہیں، جلدی والے، ادھر سے ہم نے پیسہ دیا، ادھر سے ہم نے امید لگا دی کہ آج مجھے 10 ملیں گے تو اللہ کی بات پر اعتماد ہوگا، 10 ملیں گے تو قرآن کی بات پر اعتماد ہوگا، 10 ملیں گے تو مولوی صاحب کی بات پر بھی اعتماد ہوگا، اور 10 نہیں ملیں گے نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے ٹرائی مارنے کے بعد اعتماد کرنے کی کوشش کی نا، آپ نے ٹرائی ماری پہلے کہ مولوی صاحب نے کہا، اللہ کا فرمان سنایا، رسول کا فرمان سنا، اب ٹرائی مار کے دیکھتا ہوں۔ اور بھائی ٹرائی نہیں، پہلے تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، پھر اللہ پر امید رکھو، رب کعبہ کی قسم، پھر رب کا وعدہ پورا ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم نیکی ایک کرو، خدا کی بارگاہ میں اس کا بدلہ 10 ملے گا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الی 700 ضعف، فرمایا یہ کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو 10 ملیں گے، یہ ایک حد بندی نہیں ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک نیکی کا عوض 10 سے لے کر کے 700 گنا تک مل سکتا ہے۔ آپ نیکی کریں، آپ کو ایک پیسہ خرچ کرے خدا کی بارگاہ میں، 10 پیسے تو ملیں گے اور 700 تک بھی مل سکتے۔ علامہ طبری تفسیر طبری کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، فرماتے ہیں حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ بھی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 ہو، ایک نیکی کا بدلہ 700 ہو، فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک نیکی کا بدلہ 10,000 ضرب 10,000، 10,000 ضرب 10,000 کتنا بنتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دیکھو یہ آپ کی کیا میتھ ہے یار، کروڑ بنتا ہے بھائی، 10,000 ضرب 10,000 کروڑ بنتا ہے۔ دیکھو آپ کی سب کی میتھمیٹک ایسے ہی ہے، اندازہ لگا لے یار، اندازہ لگا لے۔ تو ایک نیکی کا عوض 10 نہیں ہے، 700 نہیں ہے، 10,000 ضرب 10,000 وہ بنتا ہے 1 کروڑ۔ لیکن یہ بھی حد بندی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں اور بھی اضافہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد آدم کے عمل میں جو اضافہ کرتا ہے وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 تک ہے۔ قال اللہ تعالی، اب نیکی کے اعمال بہت سے ہیں لیکن ایک نیکی کا عمل ایسا ہے، ایک نیکی جو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آج شروع ہو سکتی ہے، ورنہ یہ نیکی جو ہے وہ کل سے تو پکی ہے نا جی، کل سے تو پکی ہے نا، ہمارا کل سے پکا ہے ہمارا۔ لیکن ایک بات ہے، 5 دن سے ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ امام صاحب آپ روزہ کب رکھا رہے ہیں؟ اندازہ لگاؤ یار، او بھائی روزہ امام رکھواتا ہے، چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، امام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا امام صاحب رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے یا رویت ہلال کمیٹی کا ممبر ہے؟ او بھائی جس طرح ہم نے جناب اللہ رویت ہلال کمیٹی کی طرف ہماری نظریں ہیں، سب کی نظریں وہیں پر ہیں۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالی عز و جل خیر فرمائے۔ تو میں بتا رہا تھا ایک نیکی ایسی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ اور وأنا اجزا بہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ایسی نیکی ہے، روزہ ایک ایسی نیکی ہے، اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کا عوض نہیں ملے گا۔ روزہ ایک ایسی نیکی ہے، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بھائی، عوض نہیں ملنا، بدلہ ہی نہیں ملنا، تو بھائی یہ کیا بات ہے یار؟ اور میں صحیح بتا رہا ہوں، روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا عوض نہیں ملے گا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا عوض نہیں ملے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا روزے کا عوض نہیں ملے گا، عوض دینے والی ذات ملے گی، عوض دینے والی ذات ملے گی۔ کہتے ہیں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، تو ان کا ایک غلام تھا، غلام جس کا نام جو تھا وہ ایاز تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایسے اس نے مال سے زمین پر بکھیر دیا، سونا چاندی بکھیر دیا، اور کہا بھائی جس کو ضرورت ہے وہ جائے اپنا سونا چاندی سمیٹے اور یہ زیورات سمیٹے اور پیسہ سمیٹے، کرنسی سمیٹے۔ سب وزیر اس طرف دوڑ گئے، سب وزیر اس طرف دوڑ گئے، کوئی سونا سمیٹ رہا ہے، کوئی چاندی سمیٹ رہا ہے، کوئی زیورات سمیٹ رہا ہے، ہر بندہ چیزیں سمیٹ رہا ہے۔ اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا جو وہ غلام تھا ایاز، وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا رہا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ کیا بات ہے، تجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، چاندی کی ضرورت نہیں ہے، کرنسی کی ضرورت نہیں ہے، جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، غزنوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا جب سونے چاندی بانٹنے والا مل گیا تو پھر سونے چاندی کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کا عوض نہیں، جنت دینے والا رب اس کا بدلہ دے گا، اور اس کا عوض نہیں، جنت نہیں ملے گی، جنت والا رب ملے گا، اس کا عوض نہیں ملے گا، بخشش کرنے والا رب ملے گا، نوازنے والا رب ملے گا، غنی کرنے والا رب ملے گا، دامن بھرنے والا رب ملے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا تلاش، ظاہر ہے ہم بڑے لوگ، عقل مند لوگ ہیں، بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ ہم دیر کے خواہاں ہیں ہی نہیں بھائی، ہمیں جو بھی چاہیے جلدی چاہیے، جلدی چاہیے۔ اور یہ اللہ کی عطائیں، اللہ کی نعمتیں، رب کا جو اللہ کی جو نعمت ہے اللہ کی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے، ظاہر ہے وہ دنیا میں سے تو کوئی ایسا ہے نہیں، دنیا میں کوئی ایسا لنک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہمارا ہوگا کیا، پتہ ہے نا ہمیں پتہ ہے، اپنے کردار کا تو پتہ ہے نا جی، یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے، اپنا کریکٹر کا بھی پتہ ہے میرے بھائی۔ خیر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ فرمایا یَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فرمایا یاد رکھیے گا، کھانے پینے کی چیزیں اس لیے مت چھوڑیے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، کھانے پینے کی چیزیں اس لیے مت چھوڑیے گا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا ہٹا کٹا آدمی روزہ نہیں رکھ رہا، صحت مند بندہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ فرمایا نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، فرمایا روزے دار جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دو خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنی؟ اللہ کی طرف سے ہے بھائی، میری طرف سے تھوڑی ہے کہ آپ شک کر رہے ہیں، یہ ہماری صورتحال ہے۔ اللہ روزے دار کے لیے بولے بولے بولے، جن کو اللہ کی بات پر اعتماد ہے، میں سنا رہا ہوں، اللہ روزے دار کے لیے دو
دو خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ فرمایا فرحۃ عند فطرہ، ایک فرحت تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطاری کرتے ہیں، دل بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور فرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا ایک خوشی وہ ہے اللہ نے آخرت نے عطا کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ روزے دار کو بلائے گا، فرمائے گا تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، خواہشات میرے لیے چھوڑی تھی اور سارا کام میرے لیے چھوڑا تھا، آج جس طرح میں نے شب معراج اپنے محبوب کو دیدار کرایا تھا، آج بھی تو میرا دیدار کر۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔